جیسے یہی جوڈیشری نے فیصلہ کیا تھا نا جناب اسپیکر کہ حکومت کا یہ نہیں مطلب ایک وزیر اعظم، حکومت کا مطلب ہے کابینہ، پاکستان کا کابینٹ، اور وزیر اعظم خود کو کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا، آپ کو کابینٹ کا اپروول چاہیے. تو ویسے ہی the Supreme Court of Pakistan is not just the Chief Justice of Pakistan, it is each and every member of the Supreme Court. اور اب وقت آ گیا ہے جناب اسپیکر، میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنا دے، سینٹ آف پاکستان اس میں ہو، نیشنل اسمبلی آف پاکستان اس میں ہو، حکومت کے نمائندے ہو، ہمارے اپوزیشن کے نمائندے بھی بیٹھے، ہم قانون سازی کریں اور ہم فیصلہ کریں کہ کتنے ججز کو بیٹھنا چاہیے جب آپ کا کرسی کے سوال آتا ہے، کتنی ججز کو بیٹھنا چاہیے. اس لیے سر یہ ابھی سے نہیں ہے، ابھی تو ہاں ڈیپٹی اسپیکر پنجاب کا فیصلہ ہے، لیکن ڈیپٹی اسپیکر پنجاب کا فیصلہ سے پہلے تو ہمارا اس کرسی کا سوال تھا، اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کا سوال تھا، ڈیپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کا سوال تھا. مجھے یاد ہے ہمارے دور میں تب کا بھی اسپیکر نیشنل اسمبلی کی سوال تھا. تو اگر ہمارا ادارے پہ، ہمارا پارلیمان پہ، ہمارا اسپیکر کے رولنگز پہ اعلیٰ عدلیہ فیصلہ سنانا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ، مگر ان کو پورا کا پورا ججز کو بٹھا کے فیصلہ سنانا پڑے گا. ججز کا چناؤ میں، سو موٹو کا اختیار میں، اپیل کے پروسیس میں انصاف کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنے پڑیں گے. جناب اسپیکر، پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے جوڈیشل ریفارمز کے لیے. یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا چارٹر آف ڈیموکریسی کا انفنشڈ ایجنڈا ہے. آپ قدم برائے پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں تاکہ ہم اس ایشو کو ایڈریس کر سکتے ہیں. کیا جناب اسپیکر آپ سمجھتے ہو کہ ایک رات کی نیوٹرلٹی کی وجہ سے 70 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ جناب اسپیکر کہ پاکستان کے عوام ایک رات کی نیوٹرلٹی میں 70 سال کا تباہی کو معاف کریں گے، 70 سال کا آئین شکنی کو معاف کریں گے. جناب اسپیکر کیا یہ ممکن ہے کہ جو 4 سال میں جو معاشی بحران، جمہوری بحران، معاشرے میں بحران، ہمارا خارجہ پالیسی کے بحران میں 3 مہینے کے اندر ہی اندر کیا شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی جادو کا چری ہے کہ 3 مہینے کے اندر ہی اندر ہم ان کا کیا 4 سال کے کیا ہوا کام کو صحیح کر سکیں گے؟ کوئی ایک پاکستانی بھی یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے ہم سے جناب اسپیکر. وہ صرف اتنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پچھلے حکومت کی طرح ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، پچھلے حکومت کی طرح ہم عوام کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے، ان کے ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پاکستان کے عوام کو پتا ہے کہ پچھلے 4 سال میں خان صاحب نے جو قرض جمع کیا وہ 1947 سے لے کے 2018 تک کا پاکستان کا قرض ایک طرف، اور 2018 سے لے کے 2022 تک پاکستان کا قرض دوسرا طرف. جس طریقے سے اس شخص نے ہمارے معاشرے کو، ہمارا معیشت کو برباد کیا، میں نہیں مانتا ہوں، میں یہ پروپیگنڈا نہیں مانتا ہوں، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ہمارا عوام اس قسم کے لوگوں کو اتنا جلدی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ہمیں اپنا کام کرنا پڑے گا جناب اسپیکر. ہمیں اپولوجیٹک ہونے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اگر ہم نے اس جو معاشرے میں، جو معیشت میں مسئلے ہیں ان کو صحیح کرنے ہیں تو تگڑے ہو کے صحیح کرنا پڑے گا، ڈٹ کے مل کے اس مسئلہ کو حل کرنا پڑے گا، اور عوام کو سمجھانا پڑے گا کہ جو گند ہم آج تک صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ 4 سال میں جمع ہوا ہے اور 3 مہینے میں ہم صاف نہیں کر سکتے. جو آئین شکنی ہوا ہے، جو جمہوریت کے خلاف کام ہوا ہے، وہ کہیں سے ہوا ہو، وہ بنی گالا سے یا کہیں اور سے، اب ہم پہ ذمہ داری ہے،
ہم پہ ذمہ داری ہے, اس پارلیمان پہ ذمہ داری ہے کہ ہم انصاف کریں اور عوام کے ساتھ انصاف کریں. ورنہ I forget کہ جو بھی آنریبل ممبر نے کہا تھا, اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اب تالا لگائے نیشنل اسمبلی پہ, ہم کیوں خوار ہوتے ہیں. وقت آ گیا ہے جناب اسپیکر, وقت آ گیا ہے کہ ہم جمہوریت کا نعرہ نہیں, ہم جمہوریت کے لیے قانون سازی کریں, آئین کا دفاع کرنے کے لیے قانون سازی کریں. عامر جہاں سے بھی ہو, عامر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے, کسی اور ادارہ کی طرف سے آئے, بنی کالا کی طرف سے آئے, اس ہاؤس میں, اس پارلیمان میں وہ طاقت ہے کہ ہم پاکستان کا ہر مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں. اور آپ کا جناب اسپیکر اس میں بہت اہم کردار ہوگا. آپ آج ہی فیصلہ کریں, پارلیمنٹری پارٹی کمیٹی آپ بنا دیں, ہم اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے, قانون سازی کرنے کے لیے تیار ہے, پر ایک پاکستان میں دو آئین نہیں چلے گا. شکریہ جناب اسپیکر.